بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا پاک پروردگار کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر جو رحمت للعالمین ہے۔ معزز سامعین، ہمارا کام کوئی بھی ہو، ہمارا موضوع کوئی بھی ہو، ہماری بات کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی توحید و وحدانیت، پروردگار کی حمد و ثنا بیان کیے بغیر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کی شان اقدس میں درود و سلام بھیجے بغیر ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ یہیں سے ابتدا ہے اور یہیں پہ انتہا۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ میرا آج کا موضوع آزادی کا تحفظ ایک مستقل عمل۔ معزز سامعین، آزادی ایک نعمت ہے جو قوموں کو انتھک محنت، جدوجہد اور قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان بھی بر صغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حاصل کیا گیا یہ وطن بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایسی سرزمین ہے، یہاں وہ اپنے آئین، مذہب اور روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یقیناً آزادی کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ آزادی کا حصول ایک کٹھن مرحلہ ہے، تو آزادی کی حفاظت کرنا بھی جہد مسلسل ہے۔ آزادی کی حفاظت صرف مضبوط اقوام ہی کر سکتی ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان ایٹمی قوت ہے اور اس کی افواج کا شمار پیشہ ورانہ اعتبار سے دنیا کی بہترین افواج میں کیا جاتا ہے، جس کا کئی مواقع پر ہماری افواج نے عملی ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف دفاعی اعتبار سے مضبوط افواج ہی وطن کا دفاع کرنا یقینی بنانے کی اہل ثابت ہوتی ہیں۔ آزادی صرف سرحدوں کی حفاظت کا نام نہیں، بلکہ سرحدوں کے اندر قومی سوچ، فکر اور شعور کی آزادی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ باہمی یگانگت، اخوت اور بھائی چارے کے بل بوتے پر کوئی بھی قوم ملک کے اندرونی حالات کو پرامن اور باوقار رکھتے ہوئے قومی ترقی کا سفر جاری رکھتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحدوں کی حفاظت سمیت بہت سے اندرونی مسائل کا بھی سامنا ہے، لیکن یہ چیلنجز اور مشکلات اس وقت بے معنی ہو جاتی ہیں جب پوری قوم متحد ہو کر ملک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 18 اگست 1947 کو عید کے موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا، اس میں شک نہیں کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ تو محض آغاز ہے، اب بڑی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آن پڑی ہیں، اور جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اتنا ہی بڑا ارادہ اور اتنی ہی عظیم جدوجہد کا جذبہ ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، جو کوششیں کی گئی ہیں، پاکستان کی تشکیل و تعمیر کے لیے بھی کم از کم اتنی ہی قربانیوں اور کوششوں کی ضرورت پڑے گی۔ حقیقی معنوں میں ٹھوس کام کا وقت آ پہنچا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمانوں کی ذہانت و محنت اس بار عظیم کو آسانی سے برداشت کر لے گی، اور بظاہر پیچیدہ اور دشوار گزار راستے کی تمام مشکلات کو آسانی سے طے کر لے گی۔ یقیناً بانی پاکستان کو اس امر کا ادراک تھا کہ آزادی ایک بہت بڑی قومی ذمہ داری ہے، جس سے عہد برا ہونے کے لیے قوم کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان کے سبھی ادارے اور افراد اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن رکھے ہوئے ہیں، جو ایک خوش آئندہ امر ہے۔ یقیناً یہ قومی یکجہتی ہی ہے جو ہمارے مضبوط اور خوشحال مستقبل کی ضامن ہے۔ ہم کندھے سے کندھا ملائے پاکستان کو قائد کے خوابوں کی تعبیر بنائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ خدا تعالی حامد ہو، خدا تعالی حامی و ناصر ہو۔